پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ سفر معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم اور عقل انسانی کو حیران کر دینے والا معجزہ ہے۔ ویسے تو معجزے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو عقل کو عاجز کر دے۔ واقعہ معراج ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا۔ اس سفر کا آغاز حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے ہوا، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اچانک حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نکال کر آب زمزم سے غسل دیا، پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی مبارک جگہ پر رکھ دیا اور ایک جانور سواری کے لیے پیش کیا۔ اس جانور کا نام براق تھا۔ اس سفر کا پہلا قیام مسجد الحرام میں ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کی سب سے اہم جگہ یعنی قبلہ اول اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین بیت المقدس میں قیام کیا۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی نماز کی امامت کی۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی سفر کا اختتام ہوا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا اور پہلے آسمان پر ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف اپنے سفر پر گامزن ہوئے، اور وہاں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، جو آپس میں خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ملاقات بیت المعمور یعنی فرشتوں کے قبلہ میں ہوئی، جو عین کعبہ کے اوپر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ بھی ہے جہاں فرشتے احکامات لینے آتے اور جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر سدرۃ المنتہا تک جاری رکھا۔ سدرۃ المنتہا ایک نورانی بیری کا درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا جبرائیل علیہ السلام کی حد بھی ہے، یعنی وہ اس سے آگے جانے کے مجاز نہ ہیں۔ اس سے آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ہی طے کیا۔ سفر معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک زمین کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا سفر، اس کے بعد زمین سے عرش تک کا سفر یعنی بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر، اور پھر عرش لامکان تک یعنی سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک کا سفر۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اس کائنات کی تخلیق کرنے والے رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اس سارے سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والی سواریاں بھی مختلف تھیں۔ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر براق کے ذریعے طے کیا گیا۔ بیت المقدس سے آسمان تک کا سفر نور کی سیڑھیوں پر طے کیا گیا۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر، اور سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک کا سفر رف رف پر طے کیا۔ اس سارے سفر کے دوران مکہ مکرمہ واپس آنے تک بس اتنا وقت لگا کہ جاتے وقت جس دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی وہ ابھی بھی ہل رہی تھی، بستر ابھی تک گرم تھا، اور اس طرح یہ سفر معراج مکمل ہوا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ابو جہل سے ہوا۔ اس نے پوچھا کوئی نئی خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں بیت المقدس سے ہو آیا ہوں۔ ابو جہل نے حیران ہو کر پوچھا 2 مہینوں کا سفر ایک ہی رات میں کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے مکہ میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور کوئی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے اور ابو بکر تصدیق کرتے گئے، کیونکہ بیت المقدس حضرت ابو بکر کا دیکھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کبھی نہیں گئے تھے۔ آج کی جدید سائنس اور آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ اگر انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو وقت اس کے لیے آہستہ ہو جاتا ہے یا بالکل رک جاتا ہے۔ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ رفتار روشنی کی ہے، جو 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ یہ اتنی رفتار ہے کہ اگر آپ اس رفتار سے دنیا کا چکر لگائیں تو آپ 1 سیکنڈ میں اس دنیا کے گرد 7 چکر لگا لیں گے۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی ایسی سواری ہو جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہو، اور آپ اس پر بیٹھ کر زمین کے گرد چکر لگانے نکل جائیں، اور ایک چکر لگانے کے بعد جب آپ واپس پہنچیں گے تو آپ کے لیے 1 سیکنڈ ہی گزرا ہوگا، لیکن اس دنیا پر موجود وہ لوگ جو روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کر رہے تھے،
ان کے لیے کئی سال یا کئی دہائیاں بیت چکی ہوں گی۔ یہ بات ثابت ہے کہ سفر معراج کے لیے براق کو بھیجا گیا۔ عربی میں براق برق کی جمع ہے اور عربی زبان میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 عدد پر ہوتا ہے، لہٰذا اگر زیادہ نہ صحیح براق کو 3 برق ہی مان لیا جائے، جس کا مطلب روشنی ہے، اور روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، اور اس کو براق پر قیاس کرتے ہوئے 3 سے ضرب دے دی جائے تو یہ رفتار 9 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ بنے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی کم از کم رفتار 9 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ تھی۔ اب البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سامنے رکھیں، اس کے ساتھ احادیث اور سفر معراج کا سائنسی مطالعہ کریں تو اس جدید نظریے کی بنیاد پر بھی واقعہ معراج کی تصدیق ہو جاتی ہے۔